جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو بندہ جس کی تصویر آپ میرے اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کا نام نریندرا مودی ہے اور ان کا پورا نام نریندرا دامودر داس مودی ہے۔ یہ 1950 میں بھارت کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں میں پسماندہ قصبہ میں پیدا ہوتے ہیں اور بچپن میں اپنے باپ کی دکان پر کھوکھے پر چائے بیچتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ یہ مودی صاحب۔ پھر ہائی اسکول کے زمانے میں ہی یہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے بھاگتے ہیں کہ بچپن میں پیرنٹس نے، اس مودی صاحب کے پیرنٹس نے جس خاتون سے، جس لڑکی سے ان کی شادی طے کی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں اس کڑی نال ویاہ نہیں کرانا، اور گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ 2 سال یہ بندہ پراپر لاپتہ رہا اپنے لڑکپن میں، اور اس کے والدین نے اس زمانے میں اخبارات میں اشتہار برائے گمشدگی جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی چھپوائے۔ اس زمانے میں جو تھوڑا بہت میڈیا تھا انڈیا میں، وہاں بھی پرچار کروایا کہ ساڈا منڈا گواچ گیا ہے، جس کسی نو ملے ایس پتے سے بھیج دو۔ لیکن یہ منڈا اور ہی طرح کا تھا۔ یہ بہت چھوٹی عمر میں، 8 سال کی عمر میں ہی یہ RSS جو بھارت کی دہشت گرد تنظیم ہے اس کو جوائن کر چکا تھا۔ اور سچی بات ہے کہ اس نے سیاست بہت نیچے کے لیول سے سیکھی۔ یہ RSS کی میٹنگوں میں، یہ بال ٹھاکرے کی میٹنگوں میں یہ بہت بیٹھا اور اس نے سٹڈی کی۔ اور یہ جو سٹڈی سرکل ہوتے ہیں اس طرح کی تنظیموں میں، ان میں اس نے بہت حصہ لیا۔ لیکن یہ گمشدہ لڑکا فلموں کا بڑا شوقین تھا۔ یہ RSS کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی، اس سے فری ہوتا اپنا چوڑا، پنجابی کہتے ہیں نا چوڑا، وہ ایک کپڑے کا ایک چھوٹا سا بیگ تھیلا کہہ لیں آپ، جس میں بچپن میں جس میں ہم کتابیں لے کر سکول جاتے تھے، اس طرح کا بستہ کہہ لیں یار، وہ بستہ یہ یوں شولڈر پہ ڈالتا اور کسی نہ کسی سینما میں گھس جاتا فلم دیکھنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری ہمیشہ ہی عروج پائے رکھا اس نے۔ ایک زمانہ تھا کہ بھارتی فلم انڈسٹری کے لوگ، وہاں کے ڈائریکٹرز، وہاں کے رائٹرز، وہاں کے میوزیشنز، وہاں کے سنگرز، وہاں کے پروڈیوسرز پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک ایک چیز چوری کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہماری دھنیں بھی، ہمارے گیتوں کی دھنیں بھی، پورے کا پورا سین چوری کر لیتے تھے۔ ہمارا عروج تھا، ہماری فلم انڈسٹری ایک بڑی فلم انڈسٹری تھی، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اپنی فلم کا بیڑا غرق کر لیا اور بھارتی فلم انڈسٹری آ گئی اگے دی اگے، یہاں تک کہ بھارت کو جو زر مبادلہ آتا ہے، جو فورن کرنسی آتی ہے، اس میں بھارت کی فلم انڈسٹری اور شوبز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ مودی صاحب فلمیں دیکھتے دیکھتے اور سیاست کرتے کرتے 1981 میں یہ BJP میں چلے گئے، اور پھر 2001 میں یہ وزیر اعلیٰ بن گئے اسی گجرات کے، جس ریاست گجرات میں یہ چائے بیچتے تھے۔ آپ جانتے ہوں گے گجرات فسادات ہوئے، بابری مسجد اور رام مندر کا جو رولا تھا، وہ سارا اسی بندے کے دورے حکومت میں ہوا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس بندے نے خود سے اپنے ہاتھ سے چھرے گھونپے مسلمانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو، اور چونکہ RSS اور بال ٹھاکرے کے زیر سایہ اس کی تربیت ہوئی ہے، یہ اصلی دشمن ہے اس دنیا کے مسلمانوں کا۔ یہ دہشت گرد ہے آج بھی۔ 2014 میں یہ بندہ انڈیا کا، ان کی جو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا یہ رکن منتخب ہوا
اور پھر ساتھ ہی وزیر اعظم بن گیا. وزیر اعظم دی کرسی تے بیٹھا تے انہیں کہا بس ہون نہیں ہو رہی اب میں ہی ہوں. اس بندے نے پہلا اپنا ٹینور مکمل کیا, اب دوسرا اس کا ٹینور مکمل ہو رہا ہے, لیکن اس نے اندر کھاتے گیمیں بڑی ڈالی. اس میں شک نہیں ہے کہ ہم بہت پیچھے رہے ہیں, ہمارے سیاستدان آپس کی لڑائیوں جھگڑوں میں مبتلا رہے ہیں, لیکن یہ بھارت کو یہ مودی بہت آگے لے گیا ہے. شروع میں لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ریجڈ آدمی ہے, یہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا سوائے فسادات کے, اس کی کوئی اور اچھی کارکردگی سامنے نہیں آئے گی. لیکن یہ اندر ہی اندر بہت بڑے بڑے کام ڈال گیا, اور اس نے بھارت کی اکانومی کو بہت سٹرانگ کیا, اور وہاں ایک آئی ٹی کی دنیا بسائی. اور آئی ٹی کی اس دنیا میں بھارت نے بہت زیادہ کمایا ہے. دوسری آئی ٹی سے ملتی جلتی جو دنیا ہے, ایک بڑی دنیا, وہ فیشن کی دنیا ہے, وہ فلم کی دنیا ہے, وہ شوبز کی دنیا ہے. اور شوبز کو جتنا اس نے پروموٹ کیا, کیونکہ یہ خود بچپن سے ہی فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا, فلمی سٹارز کے ساتھ دوستیاں کرنا, فلمی سٹارز کو اپنے ساتھ ملانا, اپنے الیکشن مہم میں اپنے ساتھ رکھنا, اور فلمی سٹارز کے ذریعے سفارت کاری کروانا, اس پہ ختم ہے. نو ڈاؤٹ اس نے یہ بڑے بڑے کام کیے, اور پھر اس کا ڈنکا یوں بجا کہ یہ ہم سے ایک طرح کا کشمیر بھی چھین کر لے گیا. کوئی شک نہیں ہے اس میں, اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ کشمیر ہم سے اس نے چھین لیا ہے, اور عمران خان کے دور حکومت میں یہ کام ہو چکا ہے. اور جس طرح سے کشمیری مجاہدین کے ساتھ اس نے بہت ہی سخت رویہ اپنایا, اور جس طرح سے کشمیر میں جو جہادی تنظیمیں تھیں ان کو اس نے کارنر کیا, یہی بندہ کر سکتا تھا. اور اس سے بھی آگے یہ یہاں تک بڑھا کہ یہ جو کینیڈا ہے, امریکہ ہے یا یورپ ہے, یہ بندہ جہاں چاہتا ہے, جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی بھارت مخالف ہے, کوئی خالصتان کا حامی ہے یا کوئی کشمیر کا حامی ہے, تو یہ چن کے وہ سارے کے سارے اپنے مخالفین اپنے ہی ملک کے شہری مروا دیتا ہے. کینیڈا چیخا تھا, کینیڈا کا وزیر اعظم چیخا تھا, امریکہ مطلب اس نے سر پہ باہیں رکھ لی تھی کہ یہ اس بندے نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور یہ کس طرح کا کام ڈال رہا ہے, لیکن وہ ڈالے جا رہا ہے. 1922 میں قطر میں بھارتیہ نیوی کے 8 جاسوس پکڑے گئے. ان پر الزام ہے کہ یہ جاسوسی کرتے تھے اور کرتے بھی اسرائیل کے لیے تھے. اسرائیل سے اس کی دوستی بہت پرانی ہے, لیکن اسرائیل سے بھی زیادہ اب اس نے پنجے گاڑ لیے ہیں اپنے, یہ جو عرب کنٹریز ہے ان سے دوستی کے اور مراسم کے پنجے گاڑ لیے. قطر نے ان جاسوسوں کو پکڑا اور انہیں سزائے موت کی سزا دی. وہ جیلوں میں بند تھے, سزا کا بھی ٹائم نہیں تھا. مودی نے پوری کوشش کی کہ ان بندوں کو چھڑوا لے, لیکن پھر اس نے شوبز کا راستہ اپنایا اور شاہ رخ خان کی ڈیوٹی لگائی کہ اے بندے تم کڈ کے لے آنے ہیں قطر سے, تم نے رہا کروا کے لانے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی ریزن میں آپ کو بتا دوں. انڈیا مسلسل مووی بنا رہا ہے, پاکستان کی فلم انڈسٹری ٹھپ ہے, فنش ہے, فنا ہے. انڈیا پاکستان کے خلاف وار جیسی, پٹھان جیسی, اور اب ریسنٹلی ان کی مووی آ رہی ہے فائٹر, جس میں انڈین ایئر فورس پاکستان پر حملہ آور ہے. پاکستان کے خلاف یہ بندہ بارہا موویز بنواتا ہے خود سے. بھارتی فلم انڈسٹری اس میں اتنی شامل نہیں ہے, اتنی بھارتی فلم انڈسٹری کی رضامندی شامل نہیں ہے جتنا فورس کر کے مودی اپنے تعلقات استعمال کر کے یا پریشرائز کر کے پاکستان کے خلاف یا امت مسلمہ کے خلاف
یہ بندہ فلمیں بنواتا ہے، اور وہ فلمیں بھلا کہاں چلتی ہیں؟ پرویز مشرف کے دور میں افتخار چودھری نے پاکستان میں انڈین فلم جو ہے، چیف جسٹس افتخار چودھری جو اس وقت تھا، بھارتی فلمیں جو ہیں وہ پاکستانی سینما میں بین کر دی تھی، لیکن پورے کے پورے عرب کے سینماز میں، آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں بھی اب 300 سینما بن رہا ہے، اور وہاں 100 سے زیادہ تو سینما بن چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور وہاں فلم کون سی چلتی ہے؟ یہ چلتی ہے ہالی ووڈ کی فلمیں اور یا پھر بالی ووڈ کی فلمیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ سے زیادہ بالی ووڈ کی فلموں کو ترجیح دی جاتی ہے عرب کنٹریز میں، اور عرب کنٹریز کو، عرب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اس پورے خطے کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بھارت ایک اچھا ملک ہے، یہ لو کرنے والی کنٹری ہے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں پاکستان ایک دہشت گرد ہے۔ انہوں نے ایک طرف کابل کے ساتھ اپنی ظاہراً دوستی رکھی ہوئی ہے، لیکن کابل کے خلاف، پٹھانوں کے خلاف بھی بہت ساری یہ فلمیں بناتے اور بنواتے رہتے ہیں، تاکہ ان کا سافٹ امیج اگر کوئی ہے تھوڑا بہت طالبان کا، ویسے تو نہیں ہے، سیدھی بات ہے، وہ بھی آر ایس ایس ہی ہے ایک طرح کے، اگر ہے تو اسے بھی فنا کر دیا جائے، اور ان جو افغانستان کے خلاف موویز بنتی ہیں اس میں امریکی سرمایہ بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف فلمیں بنانے میں بھی اسرائیل سرمایہ کاری کرتا ہے۔ یہ بڑی ایک فلم انڈسٹری ہے، اور یہ فلمیں پورے عرب کو دکھائی جاتی ہیں، اور وہاں اپنا امیج بہتر بنایا جاتا ہے اور پاکستان کا امیج برباد کیا جاتا ہے۔ بھارتی فیشن کی جو دنیا ہے، آپ اسے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک طرف بلکہ ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ جب بھارت کی ہر جو مقابلہ حسن ہے، دنیا کے مقابلہ حسن ہیں بڑے بڑے، ان میں صرف بھارتی ناری ہی، بھارتی لڑکیوں کو ہی مس ورلڈ اور اس طرح کے تمغے دیے جاتے تھے بڑے بڑے۔ اس کی ریزن بھی سن لیجئے، اس کی ریزن یہی تھی کہ یورپ، اسپیشلی فرانس، میک اپ کا جو بہت زیادہ سامان بناتا ہے، اور اسی طرح کے دوسرے ممالک، وہ سمجھتے ہیں کہ عرب کا بھی ذکر کر لیں کہ عرب تھوڑا، اور بھارت بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، اور وہاں بہت ساری ناری ہے، بہت ساری خواتین ہیں۔ اگر ہم پروموٹ کریں گے انڈین خواتین کو اپنے مقابلہ حسن میں، اور انہیں انعامات سے نوازیں گے، اور انہیں مس یونیورس اور مس ورلڈ بنائیں گے، تو ہمارا میک اپ کا سامان بہت سارا، بڑی ساری کھپت جو ہے وہ انڈیا میں ہوگی۔ اور یہ بات بھی سچی ہے کہ جس ملک میں جس کی 1.25 ارب 1.5 ارب آبادی ہو، اور وہاں خواتین کی آبادی زیادہ ہو مردوں سے، وہاں فیشن کی یہ چیزیں، میک اپ کا یہ سامان تو آئے گا، یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ مودی نے بڑے طریقے سے پھانسا ہے عرب کنٹریز کو اپنے جال میں، اور عرب کنٹریز بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا تیل اور ہماری گیس، اس کی بڑی مارکیٹ ہمارے لیے انڈیا ہے، اور ہم اپنا بہت سارا پیٹرول اور گیس انڈیا کو اور بیچ سکتے ہیں۔ جو امریکہ سے انڈیا پیٹرول لیتا ہے اسے بالکل ہی بند کر سکتے ہیں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ تیل انڈیا کو فروخت کر سکتے ہیں۔ بھارت نے اپنی فلم کے رستے عرب کنٹریز کا جھکاؤ اپنی طرف زیادہ کر لیا، اور پاکستان کی طرف انتہائی کم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور عرب شہزادے جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ عیاش ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، آئے دن اس حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو شوبز سے تھوڑا بہت تعلق رکھنے والے دوست ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے شوبز کی بڑی ساری خواتین، سٹیج ایکٹریسز اور شوبز سے جڑی مطلب دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی خواتین جو ہیں، وہ دبئی کے پھیرے لگاتی ہیں۔ اس لیے لگاتی ہیں کہ وہاں انہیں اچھے درہم ملتے ہیں۔ کس چیز کے ملتے ہیں یہ بھی آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور بھارتی خواتین ہم سے کئی ہاتھ آگے ہیں اس معاملے میں، اور وہ
عرب کنٹریز کے پھیرے لگاتی رہتی ہیں اور شہزادوں کو خوش کرتی رہتی ہیں اور بہت سارا ڈالر اپنے ملک میں لے کر آتی ہیں. یہ ایک طے شدہ بات ہے. یہ شہزادے یا یہ سربراہان مملکت عرب کنٹریز کے جہاں بھارتی خواتین کے عاشق ہیں، یہ ساتھ ہی ساتھ بھارتی ہیرو جو ہے فلم انڈسٹری کے، ان کے بھی بہت بڑے عاشق ہیں. یہ بڑا جال بنا ہے نریندر مودی نے یہ عرب کنٹریز کو اپنی طرف لانے کے لیے. یہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں سمجھے، ہم اپنی لڑائیوں مار کٹائیوں میں تباہ و برباد ہو گئے. دنیا، اور میرا شعر ہے نا کہ دنیا چن تو اگے ٹر گئی، میں حالے پاتال دے وچ ویخ میں تیری مہندی وچ شگنا والے تھال دے وچ. وہ خیر پوری غزل ہی مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارا مقابلہ اب تو کسی صورت بھی انڈیا کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے. جو ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ دیتے تھے نا کہ ہم اس سے نپٹ لیں گے، اسے صرف اور صرف ڈر ہے تو ہماری ایٹمی طاقت کا، اسے صرف اور صرف ڈر ہے تو ہماری افواج کے پوتر اور پیور جذبے کا. ورنہ اگر کوئی معمولی سا پاکستان ہوتا جو ایٹمی پار نہ ہوتا، جس کے پاس میزائل نہ ہوتے، جس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی نہ ہوتی وار کے حوالے سے، تو ہمارے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. یہ بھارتی فلم انڈسٹری کے جو ایکٹر ہیں، ہیروز جو ہیں، اسپیشلی مسلم ہیروز، ان کو مودی اپنا یار رکھتا ہے. شاہ رخ خان ان میں سر فہرست ہے، عامر خان بھی سر فہرست ہے، اور سلمان خان کے ساتھ بھی اس کی بڑی اور ہی طرح کی دوستی ہے، بلکہ اس نے فیملی ٹرمز بنا لیے ہیں ان بڑے بڑے ایکٹروں کے ساتھ، اور ان کو استعمال کرتا ہے عرب کنٹریز میں. جو سفارتکاری ہوتی ہے اس میں غائبانہ طریقے سے، خاموشی سے انہیں استعمال کرتا ہے. قطر سے رات ملاقات ہوتی ہے شاہ رخ خان کی مودی کے کہنے پر قطر کے وزیر اعظم سے، اور اگلے دن وہ جن کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، وہ 8 کے 8 مجرم، وہ 8 کے 8 جاسوس رہا کر دیے جاتے ہیں اور انہیں انڈیا بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے تگڑی سفارتکاری. ہمارے ساتھ بڑے ہاتھ ہوئے ہیں، سچی بات ہے. ہم قطر کو استعمال کرتے ہیں 2 کاموں کے لیے. ایک تو ہمارے شریف برادران، شریف خاندان استعمال کرتا ہے کہ سانو وزیر اعظم بنوا دو، یا ہن اسی جلاوطن ہونا ہے، سانو اتھوں کڈ کے لے جاؤ. دوسرا، ہم اس سے امداد لیتے ہیں. سیدھی بات ہے، بھوکے ہیں. لیکن بھارت بڑے طریقے کے ساتھ ان اپنے ایکٹروں کے ذریعے عرب کنٹریز کو بہت زیادہ متاثر کر چکا ہے، اور ان کا کہا ہمارے نواز شریفوں سے، ہمارے عمران خانوں سے، ہمارے زرداریوں سے زیادہ بھاری ہے عرب کنٹریز کے حکمرانوں کے سامنے. یہ بندے لے آیا ہے رہا کروا کر، جو بہت بڑے جاسوس تھے اور جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے اور بھاری پیمنٹس پہ کام کر رہے تھے. اور یہ بھاری پیمنٹس صرف ان لوگوں کو ہی نہیں مل رہی تھی، بلکہ انڈیا کے خزانے میں آ رہی تھی ڈالرز کی صورت میں. لیکن یہاں سوچنے والی بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو خاموش سفارتکاری کرواتا ہے بھارت عرب کنٹریز میں اپنے ملک کے لیے، کیا پاکستان اس خاموش سفارتکاری کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے. اگر بھارت اسی طرح سے اپنی خاموش سفارتکاری سے آگے بڑھتا رہا تو یہ انتہائی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت جلد سعودی عرب سے لے کر آخری عرب ملک تک یہ ہم سے زیادہ یہ بھارت کے دوست ہوں گے، جو اب بھی بہت زیادہ دوست ہیں ان کے. اور مسئلہ کشمیر ہو یا کوئی بھی مسئلہ، یہ ہم سے زیادہ بھارت کو ترجیح دیں گے. معذرت کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، بھارت بڑے طریقے سے پاکستان کے خلاف فلمیں بنواتا ہے، بڑے طریقے سے خاموش سفارتکاری کرواتا ہے مسلمان ایکٹروں سے.
جب بھارتی جاسوس چھوٹ گئے ہیں، رہا ہو گئے ہیں اور انڈیا آ گئے ہیں، تو شاہ رخ خان کا آفس کہہ رہا ہے، اس کی مینیجر کہہ رہی ہے کہ نہیں، ان شاہ رخ دا کوئی ہاتھ نہیں، یہ تو سارا مودی نے خود کروایا ہے۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے سبرامنیم جو منسٹر بھی رہے، وہ ٹھوک بجا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہ رخ خان لے کے آیا ہے پہلی دفعہ بھارت کے ایکٹروں کی جو خاموش سفارتکاری ہے اس کا بھانڈا پھوٹا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات پھر وہی ہے کہ ہم اس سفارتکاری کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔